بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات دینی تربیتی اصلاحی مبارک کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیب اسلام مجاہد ملت استاذ العلماء حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب زید مجدہ اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پروگرام ذو جہتین ہے اور اس کے دو آسپیکٹس ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق تعلیم قرآن کے ساتھ ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ۔ چونکہ دستار فضیلت کا بھی عنوان دیا گیا، اس سبب سے اس کے دو پہلو بن گئے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ جو اپنی زندگی قرآن حکیم کی طرف پشت کر کے یعنی اس کی تعلیمات سے صرف نظر کر کے گزارتے ہیں اور من چاہی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق نہ ان کا اپنا کردار ہوتا ہے، نہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، نہ بہو بیٹیوں کا لباس ہوتا ہے، نہ شادی کے رسم و رواج ہوتے ہیں، نہ ان کا رہن سہن ہوتا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے،
نہ شریعت کے مطابق ان کی دوستی ہوتی ہے، نہ مجلس ہوتی ہے۔ ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بات یہاں سے شروع کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اعراض کا معنی ہے منہ پھیر لینا، اور جب آپ کسی شے سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ کی پشت ہو جاتی ہے اس شے کی طرف۔ تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، میرے ذکر کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں میرے ذکر سے، تو میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب ذکر کیا ہے کہ جس سے اعراض کرتے ہیں؟ ذکر کیا ہے جس کی طرف پشت کر لیتے ہیں؟ تو قرآن حکیم کی جو سب سے آتھینٹک نمبر 1 تفسیر ہے وہ یہ ہے، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کر دیتا ہے۔ اب قرآن نے ہی بتایا کہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس کے ذکر کی طرف پشت کر لیتے ہیں، تو ذکر سے ایک تو عام ذکر مراد لیا جاتا ہے کہ جو تسبیح پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام جپا جاتا ہے، ایک تو یہ ذکر ہے۔ مگر یہاں ذکر سے مراد کیا ہے جس کی طرف لوگ پشت کر لیتے ہیں؟ تو قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ ذکر خود قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن۔ نازل تو قرآن کیا، تو جو نازل کیا اس کو اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کی طرف پشت کر لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور زندگی یوں ہی گزار کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم سزا کیا دیتے ہیں؟ ان کی زندگانی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا یہ دیتے ہیں، اور دوسری سزا یہ دیتے ہیں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کی آنکھیں چھین چکے ہوں گے۔ یہ حدیث نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ کے توجہ نہ دے، یہ قرآن ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھا کر دیں گے۔ جو ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں، جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو شریعت کو سیکھتے نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جو نہیں سمجھتا وہ شریعت پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی شاید سمجھے بغیر تو نہیں آتی۔ آپ نے ایک کانچ بنانا بھی سیکھنا ہو تو استاد کی ضرورت ہے۔ تو شریعت استاد سے پڑھے بغیر اور تعلیم لیے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ یا پوچھے بغیر کیسے آ سکتی ہے شریعت؟ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ اس نے کسی عالم سے شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ سیکھا ہے؟ کہ گیا ہو کسی عالم کے پاس اور جا کے کہا ہو کہ حضرت مجھے شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ سمجھا ہے۔ مگر ہم سب وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عالم سے سیکھا نہیں ہے مگر کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی وضو سیکھا ہے۔
یہی سبب ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھ لوگ بھی، پڑھے لکھے وہ جن کے پاس دنیاوی تعلیم، بہت سے لوگ وضو ہی غلط کرتے ہیں. بہت سے پڑھے کلاس 1 آفیسرز ہیں، بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے ایم ایڈ ہیں، بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پہ ہیں، مگر انہیں چہرہ دھوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ چہرے کی لیمٹس کیا ہیں اور حدود کیا ہیں. وضو کے دوران چہرہ کس حد تک دھویا جاتا ہے یہ بھی نہیں معلوم. حتیٰ کہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں جن میں ٹائلٹوں پر 50-50 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں. مگر ان کوٹھیوں میں اور ان بنگلوں میں تاجدار کائنات کی شریعت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگی. گھر کے مرد بھی عورتیں بھی بیسن پہ وضو کرتے ہیں، کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، اور وہاں سے ناپاک چینٹے پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. اگر احساس ہوتا نا پاکیزہ رہنے کا، وضو کے آداب معلوم ہوتے، وضو کیسے کرنا ہے اور چینٹوں سے کیسے بچنا ہے، اور چینٹے پڑ جائیں تو کپڑے کتنے ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ احساس ہوتا تو پھر ہر گھر میں وضو کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی. مگر گھروں میں بیسن ہے اور اسی پہ مرد بھی وضو کرتے ہیں، اسی پہ عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ناپاک چھینٹے وہاں سے پڑتے ہیں کپڑوں. پھر مرد بھی پاؤں اٹھا کے وہیں رکھتے ہیں، عورتیں بھی پاؤں اٹھا کے وہیں رکھتی ہیں، اسی کے اندر پاؤں رکھ کے دھوئے جاتے ہیں. یعنی پاؤں رکھ کے پہلے اسے ناپاک کرتے ہیں پھر پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مصلی پر عبادت کی انٹینشن کے ساتھ عورت کھڑی ہے مصلی پر، تو شریعت نے اسے اجازت نہیں دی کہ مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک. آپ جانتے ہیں کہ عورت جب نماز شروع کرتی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتی ہے؟ وہاں تک جہاں تک مرد اٹھاتے نہیں، وہ تو چادر کے اندر ہی بس اندر سے یوں اشارہ کرتی، اوپر نہیں لے جاتی ہاتھ. کیوں نہیں لے جاتی؟ منہ قبلے کی طرف اللہ کی بندگی کی نیت سے کھڑی ہے، اور ہے بھی چادر میں لپٹی ہوئی. مگر مردوں کی طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ عورت کا سٹرکچر اور ہے، اس کے جسم کا ڈھانچہ اور ہے، اس کی حیات قضائیہ اور ہے. اگر یہ بھی مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے اس کا سینہ ظاہر ہو جائے گا، اس کی چھاتیاں ظاہر ہو جائیں گی. اور اللہ فرماتا ہے عورتوں مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے. تو جس عورت کو، جس ماں بہن بیٹی کو مصلی پہ مردوں کی طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ بیسن پہ ٹانگیں اٹھا کے دھو سکتی ہے؟ وہ ٹانگیں اٹھا کے پاؤں اٹھا کے بیسن پہ وضو کر رہی ہے. آپ تصور کریں کہ ہم دین کے بارے میں کتنی غفلت برت رہے ہیں، کتنی غفلت برت رہے ہیں. 50-50 لاکھ روپے ٹائلٹوں پہ لگا، بڑے بڑے بنگلوں میں کوٹھیوں، مگر 2-4 کنال ایکڑ کی کوٹھی میں حضور کی شریعت کے مطابق بیٹھ کر وضو کی جگہ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ دنیا کا کلچر، دنیاوی مزاج یہ پہلے نمبر پہ ہے، اور یہ یورپ کا کلچر ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اور اسلام اور دین اور اس کی تعلیمات اور اس کی قدریں وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ چلی گئی. اللہ رب العزت فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، پشت کر. ایک تو یہ ہے نا عمل کی پشت، ایک یہ ہے کہ نہ سیکھا اور پشت کر دی. ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہوا ہے؟ کتنے لوگ؟ حکمائے اسلام لکھتے ہیں
امام غزالی جیسی شخصیات. آج لوگ ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی ملک ہے، کوئی مار ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی نواب ہے، بڑی بڑی برادریاں، اور بڑی برادریوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں. میری برادری میں اتنے افراد ہیں، افرادی قوت ہے میرے پیچھے. مگر امام الانبیاء کے غلام حکماء اسلام لکھتے ہیں جس فیملی میں، خاندان میں، برادری میں تاجدار کائنات کی شریعت کا عالم نہ ہو، وہ برادری مردوں کی ہے، زندوں کی نہیں ہے. وہ سب مردہ لوگ ہیں. دنیاوی ڈگریاں جتنی بڑی لیے پھریں وہ سب مردہ ہیں. کہ پوری برادری میں تاجدار کائنات کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں ہوا. کہ تعلیم دین کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی. امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ میرے امتیوں 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا. بات ہی شروع کی. یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں تھا کہ مولوی کا بیٹا ہے تو یہ پیغام اس کے لیے کہ تو چونکہ مولوی کا بیٹا اس لیے مولوی بن. جس نے کلمہ پڑھا حضور سب کو فرما رہے ہیں میرے امتیوں 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. نمبر 1 کیا بننا؟ اغد عالما. بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا، شریعت کے عالم بننا. اور پھر تاجدار کائنات نے بتایا کہ عالم کا مقام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یخلق قربتا علی وجہ الارض افضل من مجالس العلماء. افضل من مجالس العلماء. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس مٹی پہ عالم بیٹھ جائے اور دین کی تعلیم دے، اس مٹی سے اللہ نے بہتر مٹی پیدا نہیں کی ہے. جس کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی اتنی افضل ہو جاتی ہے، اس دین پڑھنے والے کا اپنا مقام کیا بنا گا. امام الانبیاء نے فرمایا عالم بننا. نمبر 1 بات یہاں سے شروع. کیوں؟ عالم کا مقام حضور نے بتایا. فرمایا یہ جنہیں تم سید کہتے ہو نا کہ یہ آل رسول ہے، ایک مقام ہے. اگر صحیح العقیدہ ہو، شاہ جی ہو، تبا جی نہ ہو، شاہ جی ہو اور روسیہ نہ ہو، جیسے ہمارے پنڈی کے کئی بن گئے، تو ہونا شاہ چاہیے، تاجدار کائنات کی اولاد. تو امام الانبیاء کے غلام آقا فرما رہے ہیں. اب سننا غور سے، اگر علماء کی عظمت پر صرف ایک یہ قول رسول ہوتا نا اور کوئی قول نہ ہوتا حضور کا، تب بھی ان کی عظمت سمجھ میں آ جاتی. کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. تاجدار کائنات نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو نا، فرمایا میری امتیوں وہ میری پشت سے نکلے ہیں. جنہیں عالم کہتے ہو وہ تمہارے نبی کے سینے سے نکلے ہیں. اور اگر پھر کوئی سید بھی ہو اور پھر عالم بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، جس کو پشت کا فیض بھی ملا اور جس کو حضور کے سینے کا فیض بھی ملا. تو بات یہاں سے شروع کی حضور نے، اغد عالما، عالم بن، او متعلما. یہاں پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بن جانا. طالب علم بننا، علم کی طلب پیدا کرنا. اور یہ علم کہاں سے ملے گا؟ ظاہر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دوائی لینی ہو تو آپ ڈاکٹر چھوڑ کر سبزی والے کے پاس چلے جاتے. آپ نے سبزی لینی ہو تو آپ میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتے، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے سبزی والے سے ملتی، دوائی والے سے ملتی، اور شریعت بھی شریعت والوں سے ملتی ہے. اور جنہیں کل شریف پڑھنی نہ آئے ان سے شریعت ملتی ہے. جنہیں حلف میں لکھا ہوا ایک لفظ ہے، تاجدار کائنات کی بہت بڑی صفت ہے خاتم النبیین، اور جن جاہلوں کو یہ لفظ پڑھنا نہ آئے قرآن کا، شریعت وہ سمجھائیں گے. کیسے کیسے جاہل لوگ تختوں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں.
امام الانبیاء نے فرمایا پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، شریعت سیکھنا. اور پھر آقا نے فرمایا او مستمعن، اچھا چلو نہ عالم بن سکے، نہ تم متعلم بن سکے، نہ طالب علم بن سکے، تیسری چیز آقا نے فرمایا پھر کم از کم یہ کرنا کہ گویے نہ سننا، گلوکار نہ سننا، تپے سنانے والے نہ سننا، کنجریوں کے گائے ہوئے گانوں کے لہجے میں نعتیں پڑھنے والے گلوکار نہ سننا، انہیں سننا کہ ٹوٹی چٹائیوں پہ مصطفیٰ کی شریعت پڑھتے رہے. امام الانبیاء نے فرمایا پھر علماء کو سننا، پھر عالموں کو سننا، بے شک سفر کر کے جانا پڑے، پھر اہل علم کو سننا، اس لیے کہ سارا علم، ساری حقیقتیں، ساری ریئلٹی اور سارے فیکٹ صرف علماء جانتے ہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں. جس کا نام نالج ہے نا، جس کو علم کہتے ہیں، وہ صرف علماء کے پاس. یہ باقی سب فنون ہیں. آپ دو لفظ سنتے رہتے ہیں نا، علوم اور فنون. ڈاکٹری علم نہیں ہے، ایک فن ہے. انجینئرنگ علم نہیں ہے، ایک فن ہے. سمجھ رہے؟ پھر نالج میں اور انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتی ہے انفارمیشن، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معلومات. یہ جو مختلف چینلز پہ کچھ اینکرز بیٹھتے ہیں نا اور اسلامی تعلیمات کا کچھ نام لے کر پھر اسلام پر ہی بھونکنے لگ جاتے ہیں، یہ عالم نہیں ہیں، ان کے پاس معلومات، علم نہیں ہے، صرف چرب زبان ہے، تو اسلام کے تصور کو مسخ کرتے رہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یار وہ تو بڑے مسائل بیان کرتا ہے، مگر علم نہیں ہوتا، صرف معلومات ہوتی ہیں. علم کی تو انہیں ہوا بھی نہیں لگی ہوتی. امام الانبیاء نے فرمایا پھر کس کو سننا؟ علماء کو سننا. اور قرآن میں اللہ نے ہی علماء کا راستہ دکھایا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا جو ذکر والے ہیں، پھر وہی بات ذکر کیا گیا. فرمایا اے نہ جاننے والو، اے نہ جاننے والو، اگر کچھ جاننا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. سائنس والوں سے نہیں فرمایا پوچھ لیا کرو. دنیاوی تعلیم والوں سے نہیں فرمایا کہ پوچھ لیا کرو. فرمایا ان سے پوچھو جو قرآن جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا. جس حقیقت کی خبر پانا چاہو قرآن والوں سے پوچھو. کیا مطلب؟ بچوں کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری بہو بیٹیوں کا پردہ اور لباس کیسا ہونا چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہارے بازار کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اصول تجارت کیسے ہونے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری شادیوں کے رسم و رواج کیسے ہونے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہارے بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کیسی چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری عدالتوں میں قانون کس کا چلنا چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہاری اسمبلیوں میں ممبر کیسے ہونے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. تمہارے تخت پر حکمران کیسے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. کہ ایک جھگی کے فقیر سے لے کر تخت کے حکمران تک قرآن بتاتا ہے کہ جھگی والے کو کیسا ہونا چاہیے، تخت والے کو کیسا ہونا چاہیے. تمہاری خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، فرمایا قرآن والوں سے پوچھو. یہود و نصارہ کے ساتھ اور ہنود کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. پڑوسی ممالک کے ساتھ رابطے کیسے ہونے چاہیے، قرآن والوں سے پوچھو. جب دشمن کے خلاف جہاد کرو تو ضابطے اور قوانین کون سے ہونے چاہیے، فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو. ایک چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک اللہ رب العزت فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری ریئلٹیز، سارے فیکٹس اور حقیقتیں قرآن والے جانتے ہیں. تو حضور کس طرف بھیج رہے ہیں؟ تیسرے درجے پہ آقا نے فرمایا پھر قرآن والوں کو سننا، اہل علم کو سننا، علماء کو سننا. اور پھر چوتھے درجے میں فرمایا پھر کم از کم اتنا کرنا، او محبن،
محبا، فرمایا کم از کم اتنا کر لینا، اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو جہاں بھی رہنا شریعت کے علماء سے پیار کرتے رہنا، پیار کرنے والے بنے۔ تو تاجدار کائنات یہاں بھیج رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس نے قرآن کی طرف پشت کر دی اور نہ سیکھا دین کو، شریعت، تو پھر ہم یہ ہے کہ ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جسے اللہ نے 2 بیٹے دیے، کم از کم 1 بیٹا حضور کے دین پر، جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بیٹیاں تو ساری کی ساری ہی حضور کے دین کو دے دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اب بچیوں کو بھیجنے کا ماحول نہیں رہا۔ آپ سروے ریپورٹس پڑھیں نا، تو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہوتا تو یہ ہے نا کہ تعلیم ترقی کی طرف لے جاتی ہے، مگر ہماری تعلیم تنزل کی طرف لے جاتی ہے، زوال کی طرف، اور 3 سیڑھیاں زوال کی اتری ہماری تعلیم۔ کیسے؟ پہلے میں مختصر کروں گا، اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ پہلے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا، جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ سب نیشنلائز تھے، وہ قومی امانت تھے، قومی ادارے، پوری قوم کی اکٹھی امانت تھی۔ تو اس لیے تعلیم معیاری تھی، بہتر تھا نظام۔ پھر کیا ہوا؟ تعلیمی اداروں کو جو نیشنلائز تھے، پھر انہیں پرائیویٹائز کر دیا گیا، یہ قومی نہ رہے، کچھ لوگوں کے پھر ذاتی ادارے بن گئے، پرائیویٹ ہو گئے، ذاتی ادارے بن گئے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، یہ زوال کے درجے کی پہلی سیڑھی تھی۔ پھر دوسری سیڑھی پہ چلے گئے، جب پرائیویٹائز ہوئے تو پھر کمرشلائز ہو گئے، پھر تعلیمی ادارے صرف ذاتی نہ رہے مرکز، بلکہ تجارت کی منڈیاں بن گئی، پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئے۔ اب جس نے بہتر تجارت کرنی ہو وہ سکول کھول لے، جس نے پیسہ کمانا ہو وہ سکول بنا لے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے 1 برانچ قائم کی تھی، مین مرکز، پھر اب برانچیں کھولتے جا رہے، کیوں؟ کمائی بہت زیادہ، تو یہ کمرشلائز ہو گئے، تجارت کی منڈیاں بن چکی۔ اور جب یہ تعلیمی ادارے، جہاں ہمارے یوتھ تھے، ینگسٹر تھے، جوان تھے، تاجدار کائنات کے غلاموں، جب یہ تجارت کے مرکز بنے، اب زوال کی تیسری سیڑھی پہ آگے رہے ہیں۔ کیا؟ اب یہ گلیمرائز ہو گئے، اب گلیمر کی دنیا، کالج کی دنیا، یونیورسٹی کی دنیا۔ کیا مطلب؟ ہر فیشن وہیں سے نکلے گا، ہر بے حیائی وہیں سے پھوٹے گی، ہر بے غیرتی کا منبع کالج اور یونیورسٹیاں ہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوں، بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے لاہور پنجاب یونیورسٹی۔ وہاں جنرل مشرف کے دور سے یونیورسٹی میں مسلمان بچیوں کے لیے ڈانس کی کلاسیں شروع ہیں، انہیں ناچنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ جنرل مشرف نے خود بھی جو کتاب لکھی اس میں اس نے اعتراف کیا کہ میری ماں اتنی بڑی ناچنے والی ماہر تھی کہ ناچنے کے مقابلے میں فرسٹ آئی۔ یعنی ذلت اور فخر کے پیمانے ہی بدل گئے ان کی نظر میں، وہ ذلت کو فخر بنا رہا ہے کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو ناچنے میں فرسٹ آئی۔ یہ صورت ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ اب یہ ہے کہ ہر فیشن کالجز سے نکل رہا ہے، یونیورسٹیوں سے نکل رہا ہے، حضور کی شریعت سلیبس سے نکالی جا رہی ہے۔ ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ وہاں جتنے پڑھ کے نکلیں گے، علامہ اقبال نے بہت پہلے بانپ لیا تھا۔ اقبال کہتا ہے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کہتا ہم بڑے خوش تھے، اور یہاں سے شروع کرتا ہے ہم بھی خوش ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔
اور گھر میں پرویز کی شیری تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئیے مگر تیشہ فرحات بھی ساتھ. بے شرمی بے غیرتی وہ اب ماتو بن چکی ہے ہماری یونیورسٹی اور کالجز. اور آپ دیکھ لیں، ہم غور نہیں کرتے. بچی پرائمری میں ہے نا، اس میں فطرتاً نیچر میں اللہ نے جو عورت کے شرم اور حیا رکھا ہے وہ اس میں نظر آئے گا. وہ مردوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمائے گا. میٹرک میں ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے آئے گی مردوں کے سامنے. اچھا کالج میں گئی تو سر سے دوپٹہ گیا. یونیورسٹی میں گئی تو آدھے کپڑے بھی گئے اور ہاتھ سے بچی بھی گئی. کبھی آپ نے سوچا کہ تعلیم تو دی جاتی ہے کہ تہذیب آئے، انسان سمرے، تو یہ جوں جوں بچیوں کی تعلیم بڑھتی جاتی ہے ان کے فیشن کیوں بڑھتے جاتے ہیں؟ ان کی بے باکی کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ ان کی شوخیاں کیوں بڑھتی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ تعلیم ایسی دی جا رہی ہے. میں کالج میں گیا اپنے دوست کے ساتھ، لڑکیوں کا کالج تھا، تو وہاں میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ اتنی طوائفیں کہاں سے آ گئی؟ یہاں تک بازو ننگے، گریبان اتنے کھلے کہ نیک لائنیں، گلے میں بھی دوپٹے نہیں تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب استانیاں ہیں جو بچیوں کو پڑھاتی ہیں. تو میں نے پرنسپل سے کہا، میں نے کہا تم نے لباس کے لیے کوئی ضابطہ یا اخلاق نہیں بنا رکھا ہے کہ جنہیں دیکھ کر بچیاں نقل کریں گی، فالو کریں گی کہ یہ ہماری ٹیچرز ہیں، استاد ہیں. اور جن بچیوں کی ٹیچرز اور استانیاں اپنے لباس میں طوائفیں نظر آئیں، وہ بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیز بن سکتی ہیں، عائشہ صدیقہ کی لونڈی بن سکتی ہیں، ان کا ماڈل حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو سکتی ہیں. کہ جس کو پڑھانے والی کا لباس اور بالوں کی کٹنگ ایک طوائف سے ملتی ہو، تو ہم بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ میرے آقا کے غلاموں، میں نے عرض کیا کہ بچیاں تو سب کی سب ہی حضور کے دین کی طرف لگی. تاجدار کائنات نے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی تھی، حضور خطاب فرما رہے تھے. تو آقا کا طریقہ تھا کہ حضور اپنے دست ہائے مقدس کو اٹھا کے بات سمجھایا کرتے تھے، اشاروں سے بات سمجھاتے. تو امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ کیا، اس اشارے میں ایک خوشخبری دے رہے تھے حضور. اور ٹاپک کیا تھا؟ اس بندے کی عظمت بتا رہے تھے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جو کسی لاوارث کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. امام الانبیاء بتا رہے تھے کہ اس کو قیامت کے دن کیا اجر دیں گے. تو حضور کا ہاتھ اٹھا اور امام الانبیاء نے اشارہ کیا، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا میں یعنی تمہارا نبی اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. صحابی کہتے ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وسطی اور سبابہ، حضور نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. آگے صحابی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، حضور نے انگلیاں ملائی نہیں ہیں، دکھائی ہیں مگر ملائی نہیں ہیں، اور فاصلہ رکھا انگلیوں. فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، مگر فاصلہ رکھا. قربان جائیں اصحاب رسول کی محنت پر، ان کی دیانت پر. یہ امت کے محسن ہیں کہ جنہوں نے تاجدار کائنات کے صرف اقوال ہی نہیں، کملی والے کی ادائیں بھی امت کو سمجھا دی ہیں. 15 صدیاں پہلے آج دار کی مسجد میں، 15ویں صدی میں دار کی مسجد میں میں بتا سکتا ہوں تاجدار کائنات کے غلاموں کہ 15 صدیاں پہلے مسجد نبوی میں تاجدار کائنات کا منبر پہ کون سا ہاتھ اٹھا تھا. اور میں بتا سکتا ہوں کہ تاجدار کائنات نے کون سی انگلیاں دکھائی تھی. 1500 سال بعد بھی آج میں بتا سکتا ہوں کہ وہ یار کی جو عادت تھی انگلیاں دکھانے کی، انگلیاں جدا تھی یا ملائی تھی.
یہ کس کا احسان ہے امت پر؟ اصحاب رسول کا۔ حضور کی ادائیں بھی محفوظ کر لی کہ انگلیاں یار نے جدا رکھی تھی یا ملائی تھی۔ صحابی کہتے ہیں نہیں، انگلیاں جدا تھی، مگر خوشخبری دی امام الانبیاء نے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ فی الجنت، جنت میں یوں ہوگا۔ وہ دن گزر گیا، مجلس برخاست ہو گئی، پھر کوئی دن آیا، پھر مجلس قائم ہوئی۔ آج حضور کا عنوان اور ٹاپک بدلا ہوا تھا۔ آج امام الانبیاء اس بندے کی عظمت بتا رہے تھے جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ شریعت کے سانچے میں ڈال کر ان کی تربیت کر، انہیں شریعت کی تعلیم دے دے۔ صحابی کہتے ہیں آج پھر حضور کا وہی ہاتھ اٹھا ہے، انگلیاں بھی وہی دکھائیں حضور، مگر رنگ تھوڑا بدلا ہوا تھا، انداز بدلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ شرم و حیا کا پیکر بنائے انہیں، اور فاطمہ زہرا کے در کی کلیج بنائے، ان کی گھٹی میں قرآن رکھے، انہیں شریعت کی تعلیم دے، انہیں شرم و حیا کا گھر میں ماحول دے، انہیں قرآن پڑھنا سکھائے، اور پھر انہیں جوان کر دے اسی ماحول میں۔ آقا فرماتے ہیں جا یوم القیامت انا وہو ہکذا، میرا وہ غلام بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے میدان میں یوں آئیں گے۔ صحابی کہتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، حضور نے آج دونوں انگلیاں ملا دی، آج انگلی جدا نہیں رکھی حضور۔ اور یتیم کی بات تھی تو فرمایا یوں ہوں گے، بیٹیوں کے پرورش کرنے والے کی بات تھی، فرمایا یوں نہیں ہوں گے، یوں ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ دونوں حدیثیں آپ توجہ کریں، ایک اور نکتہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کی بات تھی تو خوشخبری تھی فی الجنت ہکذا، کہ 50,000 سال کا قیامت کا دن جب گزر جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد اسے میری یوں سنگت نصیب ہوگی، یتیم کی پرورش کرنے والا۔ مگر جب بیٹی کی بات کی، جس نے بیٹی کی پرورش کی، فرمایا جنت تو بعد کی بات ہے، جا یوم القیامت، وہ قبر سے اٹھتے ہی میدان قیامت میں میری سنگت میں یوں کھڑا ہوگا، وہ میدان قیامت میں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ جس نے بیٹیوں کی گھٹی میں قرآن رکھ دیا، حضور کی شریعت کی تعلیم رکھ دی، تو بیٹیوں کی تعلیم، دینی تعلیم اس حد تک قرب رسول دے جائے گی۔ دیکھو نا، یہ جو 2 انگلیاں ملائیں حضور نے، تو اس میں خوشخبری یہ تھی کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ یہ 2 انگلیاں ملائیں تو تیسری کی گنجائش ہے۔ یہ حضور قرب بتا رہے ہیں، قرب کی انتہا، کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے اتنا قریب ہوں گے میرے کہ تیسرا درمیان کوئی نہیں ہوگا، وہ میرے اتنا قریب، گنجائش ہی نہیں رکھوں گا کہ اور کوئی آ سکے درمیان۔ تصور کریں آپ امام الانبیاء کے غلاموں۔ اب مجھے عقیدے کی ایک بات سمجھا دی اسی حدیث کی روشنی میں۔ یہ حضور جو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یوں ہوگا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا میدان قیامت میں، تو یہ صرف حضور نے 3 بندوں کو خوشخبری دی ہے یا پوری امت؟ دیکھو نا بھئی، ایک ہی وقت میں قیامت کے میدان میں، ایک ہی وقت میں حضور کے ساتھ اس طرح جڑ کر کتنے بندے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 3 ہی بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک دائیں ہو جائے، ایک بائیں ہو جائے، ایک پیچھے، آگے تو ہو کوئی نہیں سکتا نا۔ حضور کا ادب ہے، آگے تو ہو کوئی نہیں سکتا حضور، دائیں بائیں شفقتاً کھڑا کر لیں یا پیچھے کھڑا، اور 3 بندے اتنے قریب کر لیں کہ اور کوئی نہ آ سکے تو 3 ہو سکتے ہیں نا۔ عقل میں تو یہ بات آ رہی، تو امام الانبیاء یہ صرف 3 بندوں کو خوشخبری دے رہی ہے، پوری امت، پوری امت کو۔ تو پھر ہماری عقل میں آتا ہے کہ 3 ہو سکتے ہیں اتنے قریب، آقا فرمانے پوری امت کو خوشخبری۔ کیا مطلب؟ فرمایا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا غلاموں تمہارا کام ہے، تم 10 ارب بھی ہو جاؤ، کروڑوں ہو جاؤ، ہر غلام سمجھے گا مصطفیٰ میرے پاس کھڑے ہیں۔ یہی عقیدہ حاضر و ناظر ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ غلاموں کو اس میں تعجب نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کروڑوں غلام قبروں میں جاتے ہیں اور ہر غلام دیکھتا ہے حضور میری قبر میں آئے، حضور میری قبر میں کھڑے ہیں، حضور میرے پاس کھڑے ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو حضور سب کو خوشخبری دے رہے ہیں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا تمہارا کام ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور قرب دینا میرا کام ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم زندگانی تنگ کر دیتے ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے، اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو شریعت کی طرف پشت کر لے ان کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے بدماش لوگ، اللہ رسول کے باغی لوگ، ان کی زندگانی تنگ تو نہیں ہوئی، تو بڑی عیاشیوں میں، وہ تو بڑی سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے باغی بھی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی نیکی کی مجلس میں نہیں گئے، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، حرام خور ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں حضور کی امت کے غریب لوگوں پر، مگر پھر بھی بڑی خوشیوں اور عیاشیوں میں۔ اللہ نے ان کی زندگی تنگ تو نہیں کی، قرآن میں اللہ نے کہا میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کا جواب سنو، اصحاب رسول فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو انہوں نے حضور سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں دنیا کی زندگی مراد نہیں ہے، فرمایا دنیا میں ہم ان کی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں ہم ان کی ڈور سرکشی کی بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے صحابہ کرام کہ ایسے لوگوں کی قبر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ قبر کی دیواروں کو حکم دیتا ہے چوڑائی کی طرف سے بھی مل جاؤ، لمبائی کی طرف سے بھی مل جاؤ، اور دیواروں نے تو بہرحال اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو دیواریں جب آپس میں ملتی ہیں تو جو ان کے بیچ آتا ہے، دو پارٹوں کے بیچ آتا ہے، اس کا کیا حشر؟ تو وہ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں ڈال کے انگلیوں میں بتائی تھی کہ جب دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دائیں بائیں۔ امام الانبیاء کے غلام، یہ سچے نبی نے خبریں دی ہیں، یہ ساری خبریں حضور دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی کوئی آگے سے ہو کے آئے ہیں، وہ ہم تو آگے سے نہیں ہو کے آئے، مگر جس رسول نے خبریں دی ہیں وہ اگلا بھی دیکھ رہا تھا، پچھلا بھی دیکھ رہا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے مگر میں سنتا ہوں، انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، اور تم نہیں دیکھتے مگر میں دیکھتا ہوں۔ آقا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا قبروں میں پڑے ہوئے بے شمار لوگ اب قبروں میں چیخ رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی سن رہا ہوں، اور جس حال میں ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ آقا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب سننا حضور کی حدیث۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے چیخ رہے ہیں دنیا کی طرف منہ کر کے، حل من احد من یذکر غربتنا، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ اب قبروں میں چیخ رہے، حضور فرماتے ہیں اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ ایسے ایسے امیر لوگ کہ جو دنیا میں غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتے تھے، جن کی کوٹھیوں پہ جاؤ تو امیروں کے لیے پیڑے الگ رکھے ہیں، اپنے صوفے الگ پڑے ہوتے ہیں، اب قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں۔ اب منہ کیا دنیا کی طرف، کہتے ہیں کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ ہم دنیا کے امیر تھے مگر ہم عملوں کے غریب نکلے، ہم دولت کے امیر تھے مگر ہم نیکی کے غریب نکلے، آج قبروں میں ہم غریب ہو گئے۔ جو جوڑتے رہے وہ بینکوں میں رہا، وہ تجوریوں میں رہا، وہ گھر میں رہا، اور جو جوڑنا تھا ساتھ آنا تھا وہ ہم نہ جوڑ سکے، سجدے نہ جوڑ سکے، اللہ کی بندگی نہ جوڑ سکے، حضور کی غلامی نہ جوڑ سکے، اب وہ قبروں کے غریب ہو گئے۔ اس ٹکٹکی پہ تو سب نے چڑھنا ہے۔ قبروں کی زندگی، موت ہے، قبر ہے، پھر قیامت ہے،
ان مرحلوں سے تو سب نے گزرنا. ایمان سے بتائیں ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کر رکھی؟ دیکھو نا، اب آپ کے ہاں تو موسم ہی ٹھنڈا رہتا ہے اکثر، لیکن یہ جب سردی آ جائے گی مکمل طور پہ تو گھروں میں ہیٹر چلتے ہیں، انگیٹھیاں جلتی ہیں. تو پھر گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جنہوں نے ابھی چلنا سیکھا ہو تو پھر پورے گھر کی نظر ان پہ بھی رہتی ہے. اور خاص کر جو دادیاں نانیاں ہیں وہ تو چیختی رہتی ہیں، دیکھنا بچہ انگیٹھی کی طرف نہ چلا جائے، دیکھنا کہیں ہیٹر کی طرف نہ چلا جائے. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ اگر لگ جائے اور جل جائے پورا گھرانہ چیخو، لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس. ہاں یہ بچے کا ہاتھ جل گیا، کیا ہو گیا؟ اس آگ کی ہم فکر کر رہے ہیں مگر ہماری توجہ نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہماری نسلیں صرف ایک بچہ نہیں، ہماری پوری نسل جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے اور اس آگ میں اترنے والی ہے جو تن پر لگے گی اور من تک ڈھونڈ کے رکھ دے گی. اللہ فرماتا ہے تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ میں آ جائیں گے کہ جو تن پہ لگے گی اور من تک اتر جائے گی. تو ہمارے بچے اس آگ میں جلنے والے ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، مگر ہم نے فکر کی ہے کہ اس آگ سے بھی بچ جائیں. تو کہتے ہیں جی ٹرائی توڑی کی ہے مگر نہیں آتے، اس طرح ماحول بگڑ گیا. ایمان سے بتائیں دنیاوی تعلیم کے لیے جتنی فکر کی تھی اور جتنی کوشش کی ہے اس بچے کے لیے، کیا دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اتنی بھی کی ہے؟ بچے نے اگر سکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو اسے مارا ہے کئی بار اور جھڑکا بھی ہے، لیکن جس دن اس نے نماز نہیں پڑھی اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے. جس دن وہ سورہ ملک پڑھے بغیر سو گیا اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے. جس دن فجر کو اس نے سورہ یاسین نہیں پڑھی اس دن بھی کبھی جھڑکا ہے. جس دن اس بدبخت نے جوان ہو گیا اور جمعے کی نماز چھوڑ دی مگر کرکٹ میچ نہیں چھوڑا اس دن بھی جھڑکا ہے. جس دن گھروں میں بیٹیوں نے ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑی اور رب کی نمازیں چھوڑ دی تھی اس دن بھی بیٹیوں کو پوچھا ہے. ہم کس طرح بچ سکیں گے اللہ رب العزت کی پوچھ سے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں تم میں ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. ماں باپ اولاد کے نگران ہے، آفیسر ماتحتوں کے ذمہ دار ہے، پیر مریدوں کے ذمہ دار ہے، خطیب سامعین کے ذمہ دار ہے، امام مقتدیوں کے ذمہ دار ہے، حکمران رعایا کے ذمہ دار ہے. اور ہر درجے والے کا اس درجے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نیچے حلقہ احباب میں تم نے کیا کیا تھا دین کے لیے، شریعت کے لیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو جو پہلا خلیفہ فوت ہوا تھا نا اس کے جنازے میں اور کفن دفن میں بہت مصروفیت رہی تھی. تو پھر آپ کے سر پہ خلافت ڈال دی گئی تھی. تھکے ہوئے تھے، کئی دنوں کا جگرتا تھا. تو جس دن آپ خلیفہ بن گئے نا اس دن گھر آئے تو لیٹنے لگے، زور سے پہلے سونے لگے. آپ کا بیٹا تھا نوجوان تھا، اس نے کہا ابا جی کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا میں بیٹا تھک گئے ہوں سونے لگا. اس نے کہا اتنام قبل ان ترد المظالم الى اہلها. ابا جی جن مظلوموں پر بڑوں نے ظلم کیا ہے ظالموں نے ان کا بدلہ دیے بغیر سو جائیں گے؟ آپ پوری رعایا کو بوجھ آپ کے کاندھوں پہ ہے. فرمایا بیٹا میں بہت تھک چکا ہوں، تھوڑا سا آرام کر لوں پھر اٹھوں گا. تو بیٹا کہنے لگا کہ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سو کے پھر اٹھ سکیں گے؟ کیا زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ اٹھے اور رونے لگ گئے. فرمایا الحمدللہ الذی اخرجنی من صلبہ انت.
کہا اس رب کا شکر ہے کہ جس نے میری پوشت سے تیرے جیسی اولاد پیدا کی ہے کہ جو دین میں میری امداد کر رہی ہے، میری آخرت سنوار رہی ہے کہ ابا جی اب سونے کا وقت گزر چکا، اس لیے کہ تنہا میں بیٹا نہیں ہوں آپ کا، اب رعایا کا ہر جوان آپ کا بیٹا بن چکا، اب صرف چند بیٹیاں نہیں آپ کی سلبی، اب رعایا کی ہر جوان لڑکی آپ کی بیٹی بن چکی ہے۔ اب اتنا بوجھ آ گیا، تو پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے؟ وہ احساس ذمہ داری نہیں رہا، احساس ختم۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب ہم بچوں کو بنیادی طور پہ دین کی تعلیم دیں۔ آپ دیکھ لیں علامہ اقبال یورپ میں پڑھتے رہے، انہوں نے پی ایچ ڈی وہاں پہ کیا علامہ اقبال نے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ تو مولوی کو کہتے ہیں، جس کے پاس شریعت کا علم ہونا اس کو کبھی مولانا صاحب کہہ دیتے، کبھی مولوی صاحب کہہ دیتے، کبھی علامہ صاحب کہہ دیتے۔ تو جو یورپ میں پڑھتا رہا اس کو آپ علامہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یورپ میں تو قائد اعظم بھی پڑھتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے علامہ محمد علی جناح، اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے، اٹھاؤ اقبال کی بایوگرافی، اس کا سبب یہ ہے کہ اقبال کے ماں باپ نے اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دی تھی، کملی والے کی شریعت پہلے پڑھائی۔ اقبال نے عربی فارسی کی کتب پہلے پڑھی تھی، عالم پہلے بنا ہے، گلستان بوستان پہلے پڑھی، سعدی اور رومی کو اقبال نے پہلے پڑھا ہے اور نیٹشے کو بعد میں پڑھا ہے، اور یورپین مفکرین کو اقبال نے بعد پڑھا۔ تو چونکہ بچپن میں ماں نے گھٹی میں قرآن رکھ دیا اور حضور کی شریعت کی تعلیم رکھ دی تھی، تو پھر یورپ بھی گیا ہے تو اقبال کا سر جھکا نہیں ہے، اپنے کردار کو اس نے ملوث نہیں ہونے دیا، وہاں سے نکلا ہے تو سر اٹھا کر اور اعلان کرتا نکلا، یورپ والو خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوہ دانش فرنگ کیوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے یورپ والو یہ تمہاری ترقیاں اور یہ تمہاری پبوں اور قلموں میں بیٹیوں کے تھرکتے ہوئے ننگے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے، کیوں کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا ڈالا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج ہمارے بچے بھی اگر پہلے دین پڑھ لیں، شریعت پڑھ لیں، پھر انہیں بے شک یورپ بھیجو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو مرضی بن جائیں، مگر اگر بنیاد میں حضور کی شریعت آ جائے گی اور شریعت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تمام دنیا کے علوم سمجھیں گے حضور کی چوکھٹ سے خیرات بٹی ہوئی۔ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے تمام کرنٹ سائنسز جو تھی، چونکہ علم شریعت پڑا ہوا تھا، سب کو دہلیز مصطفیٰ پہ جھکا دیا، اور اقبال کہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ اور اقبال اسی پر روتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، یہ جو ہمارے آج کے پڑھے لکھے ہیں کہ جن کا کلچر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ انگریز کی طرح ہے، اقبال کہتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، تیرا سٹرکچر، تیرا کردار یہ بنا ہی انگریز کے ماحول میں ہے، تو تیرے چہرے سے مدینہ کیسے نظر آئے؟ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اس مدرسہ کی شکل میں اور ارد گرد مختلف مدارس ہیں، جہاں حضرت علامہ زبیر صاحب نقشبندی زیدہ مجدو ان کا مدرسہ بھی ہے، آگے پھر راولہ کوٹ میں کئی مدارس ہیں، اور یہاں آپ کے ڈار میں یہ مدرسہ ہے، تو بچوں کا رخ کر دے اس طرف۔ یہ ہمارا مذہبی ملی اور قومی فریضہ ہے۔ پوری دنیا نا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہر کوئی اپنے مذہب اور تعلیمات کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایک تہذیب دوسری پہ اپنا رنگ چڑھا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاجدار کائنات کے ساتھ وفا کریں۔ اگر ہم نے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی اور صرف دنیا کی تعلیم ہوئی تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر سے حضور کا دین نکل گیا۔
تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے پاکستان کمشنر ڈی سی سے بھی اوپر آفیسر ہے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر بھی نہیں، کمشنر، اس کا باپ مر گیا۔ باپ کو بڑا شوق تھا میرا بچہ آفیسر بن جائے، اس نے فیسیں بھی دیں اور سارے اخراجات اور ڈیوز اس نے ادا کیے، اور وہ بچہ بن گیا اس کا آفیسر۔ تو جب باپ مر گیا تو جنازہ گاہ میں باپ کی میت کے سامنے کمشنر صاحب کھڑے، اب جنازہ پڑھنے لگے، میرے ایک دوست ساتھ کھڑے، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کمشنر صاحب نے جیب سے رومال نکالا اور اس کو کھول کے زمین پہ بچھا دیا سامنے۔ تو میں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں بچھا دیا ہے؟ تو کمشنر صاحب کہنے لگے کہ نیچے نہ دری ہے نہ چٹائی ہے اور ننگی زمین ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو سارا منہ نہ گندا ہو جائے گا، سب مٹی لگ جائے گی نا۔ اب وہ بوڑھا باپ جس کی میت ہے وہ چیخ رہا ہوگا اپنے وقتوں پر، رو رہا ہے کہ جو شادی پر برادری کٹی ہوتی تھی تو گردن تان کے بتاتا ہوگا میں کمشنر کا باپ، مرنے پہ برادری کٹی ہوتی ہے، جن کے بچے آفیسر ہوتے ہیں نا ان کی گردن نیچے نہیں ہوتی، تکبر میں ہوتے ہیں میں فلاں آفیسر کا باپ ہوں، اور اب اس کی میت پوچھو اس سے تم نہیں پوچھ سکتے، وہ اگلی دنیا میں، مگر رہا ہے کہ کاش میں نے تیری گٹی میں انگریز کی تعلیم بعد میں رکھی ہوتی، کملی والے کا دین پہلے پڑھایا ہوتا۔ وہ باپ کتنا بد نصیب ہے کہ جس کا بیٹا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ جنازے کی نماز میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم سب کے جنازوں کے ساتھ ہونے والا، اگر ہم نے بچوں کو دین نہ پڑھایا، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ پڑھایا اور اسی طرح چھوڑ دیا۔ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے ایسی بات کی، خود بھی روئے اور مجھے بھی رلا دی۔ وہ درویش جھگی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا حالات ایسے بن گئے، اللہ کی عزت کی قسم زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا، کہا جی چاہتا ہے مر جاؤں مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ فقیر کہنے لگا ڈر اس سے لگتا ہے کہ لوگ جنازہ خراب کر دیں گے، اکثر کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ لعنت ہے ان کلاس ون آفیسروں پر کہ باپ زندگی بھر جن کی تعلیم کی کوشش میں لگا رہا، نہ حلال دیکھا نہ حرام، ان کی فیسیں بھرتا رہا، اور اس کے مرنے پر وہ ٹھیک طریقے سے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ افسوس ہے ان بچیوں کی تعلیم پر کہ کسی ماں کی 4 بیٹیاں بی اے بی ایڈ ہے، ایم اے ایم ایڈ ہے، ایم ایس سی ہے، مگر ماں مر جائے تو کوئی ایک بیٹی بھی مری ماں کے لیے ختم قرآن نہ کر سکے، اور وہ بھی ٹھیکے پر پڑھایا جائے قرآن۔ کتنے شرم کی بات، ایمان سے بتائیں جس کا باپ مر گیا تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اندر صدمہ ہے، اور جتنی رقت اور درد کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا کوئی غیر کر سکتا ہے؟ مگر باپ کا ختم بھی غیر کریں گے، اور تو اور رہا باپ کو غسل بھی غیر دے گا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے آفیسر، پڑھے لکھے لوگ، باپ مر گیا اس کی میت سے دور کھڑے ہیں اور میت غیروں کے سپورٹ کر دی۔ شریعت کا قانون ہے کہ میت کو وہ بندہ غسل دے جو امین ہو، یہ شریعت کے آداب ہے، میت کو وہ بندہ غسل دے جو امانت دار ہو، امین ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے والا امانت دار کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ اس کی جیب خالی کر لے گا؟ کیوں ضروری ہے؟ قربان جائیں شریعت کے حسن پر اور قربان جائیں اس کی شان ستاری پر۔ فرمایا ایسا بندہ چاہیے کہ غسل کے دوران اگر میت کے جسم پر کوئی عیب دیکھ لے، آگے بیان نہ کر سکتے، اس عیب کا امین بن جائے۔ کہ بعض دفعہ موت کا جب جھٹکا پڑتا ہے تو صورت بدل جاتی ہے، چہرے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، یا اچانک کوئی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اور جسم کالا ہو جاتا ہے، تو میت کو غسل وہ دے، اللہ فرماتا ہے اس کا حبیب
کہ جو اس کے عیب بتاتا نہ پھرے، زندگی بھر چھپا کے رکھے. وہ قربان جائیں مولا کی رحمت پر، وہ تیرے مرنے پر بھی نہیں چاہتا تیری پردہ دری ہو. اس نے اتنا حیا کیا، ہم نے زندگی میں اس کا کیا. تو شریعت کا قانون تھا کہ میت کو غسل وہ دے جو امانت دار ہو، عیب بتاتا نہ پھرے. تو ہم نے مرتے ہی باپ گھروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا. جوان بچے کھڑے ہیں دور اور غیر میت کو غسل دے رہے. ہو سکتا ہے نادانو تمہارے باپ نے اپنے جسم کا کوئی عیب زندگی بھر لوگوں سے چھپا کے رکھا ہو، اور مرتے ہی تم نے غیروں کے سپرد کر دی. اس لیے میرے آقا کے غلام ہو. میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ہر شے بناؤ، انہیں دنیا کی تعلیم دو جو مرضی، مگر گھٹی میں سب سے پہلے شریعت رکھو. بس اتنی سی بات. سب سے بنیادی طور پر انہیں تاجدار کائنات کی شریعت کی تعلیم. اور یہ بھول جاؤ، ہمارے بعض نادان ایک کفریہ کلمہ زبان سے نکال دیتے، کہتے ہیں جی بچے کو اگر 3-4 سال مدرسے میں بھیج دیا شروع کے، اس کے 3 سال ضائع ہو جائے. اچھا شریعت پڑھے گا تو ضائع ہو جائے گا. تو جہاں فکر اس حد تک پست ہو چکی ہو، وہاں پھر وہی حال ہونا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. جنہوں نے بچوں کی تربیت کر رکھی تھی، جب ماحول تھا گھروں میں تلاوت قرآن کا، شرم تھی، حیا اور غیرت تھی، اس وقت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بندہ، اس نے جال پھینکا ہوا تھا دریا میں اور مچھلی کا شکار کھیلنے آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بچی ریت پہ 6-7 سال کی وہ کھیل رہی تھی. میں نے دیکھا کہ اس نے جال نکالا تو 2 مچھلیاں آئیں جال میں، 1-2 مچھلیاں آئیں. اس نے وہ پکڑ کے نہ بچی کو دی. اس نے کہا بیٹی یہ پکڑ کے ٹوکری میں ڈال دو. تو بچی مچھلیاں لے کے نہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہو گئی. بچی نے دیکھا کہ جب باپ مصروف ہوا نا دوبارہ جال پھینکنے میں، تو آنکھ بچا کے بچی نے مچھلیاں ٹوکری میں نہیں ڈالی، دوبارہ دریا میں پھینک دی. وہ بزرگ کہتے ہیں میں حیران تھا، بچی سمجھدار نظر آ رہی، باپ اسے مچھلی دیتا ہے کہ ٹوکری میں ڈالو، وہ پھر دریا میں پھینک دیتا. یہ کیا ہے؟ میں تماشا دیکھنے لگا. باپ نے پھر جال نکالا، پھر مچھلیاں آئیں، بچی کو دی ٹوکری میں. وہ ادھر مصروف ہوا تو بچی نے پھر آنکھ بچا کے دریا میں پھینک دی. باپ سمجھا کہ اب ٹوکری بھر چکی ہے اور گھر چلنا چاہیے. جب ٹوکری کے قریب آئے تو ٹوکری خالی تھی. باپ نے بچی کو پکڑ لیا اور غصے میں نہ جھنجھوڑ کے اسے کہنے لگا جھٹکا دے کر، وہ مچھلیاں میں نے پکڑی تھی تجھے دی تھی وہ کہاں ہیں؟ بچی رونے لگ گئی مگر اس نے جھوٹ نہیں بولا. بچی کہنے لگی ابا ناراض نہ ہونا، وہ پھر میں نے دریا میں پھینک دی. اس نے کہا میری بیٹی تو نے 2 گھنٹے کی محنت ضائع کر دی، پھر کیوں پھینکی ہیں تو نے دریا میں؟ اب سننا بات. بچی کہنے لگی ابا آج کی بات نہیں، 2 دن پہلے کی بات، تروی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا تو نے مجھے اپنے نبی کی ایک حدیث سنائی تھی. بچی کہنے لگی میں کہتا ہوں کیا اچھا وقت تھا جب باپ بیٹیوں کو نبی کی حدیثیں سناتے تھے. آج باپ بیٹی کے کہنے پر LCD لگوا رہا ہے، ڈشیں لگوا رہا ہے بیٹی کے کہنے پر. آج بھائی بہنوں کو رومانٹک ناول اور فلمی میگزین دے رہے ہیں. وہ کیا اچھا وقت تھا جب گھروں میں باپ بیٹیوں کو حدیثیں سناتے تھے. کہا ابا آپ نے 2 دن پہلے مجھے حدیث سنائی. پر میں بیٹا میں نے تو کئی سنائی ہے، کون سی حدیث؟ اب بچی حدیث پڑھتی ہے، کہتی ابا آپ نہیں بتایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں ماں یقع سمکن فی شبکت الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ کوئی مچھلی اس وقت تک جال میں نہیں پھنستی جب تک رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. ہر شے اللہ کا ذکر کرتی. آقا کی حدیث ہے کوئی ٹہنی اس وقت تک درخت کی کاٹی نہیں جاتی جب تک رب کا ذکر چھوڑ نہ دے. کوئی شکار نہیں ہوتا جانور جب تک اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. ابا آپ نے حدیث سنائی تھی؟ جی بیٹا سنائی تھی. تو کہا ابا جب مچھلیاں جال میں پھنسی اور آپ نے مجھے دی تو مجھے آقا کی حدیث یاد آ گیا. تو میں سمجھ گئی کہ ان مچھلیوں نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہے تو جال میں پھنسی. تو ابا مجھے ڈر لگا کہ یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو جائیں.
میں نے اس لیے پھر پھینک دیا. اس دور کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی فکر یہ ہے. آج بوڑھی بوڑھی عورتوں کی مت ماری جا چکی ہے کہ خود بیٹیوں کو پوتیوں کو کہتی ہیں ٹی وی آن کرو, وہ پروگرام چلنا تھا وہ دیکھتے ہیں مل کے. ٹی وی آن کرو, پچھلی قسطیں دیکھی تھی وہ ڈرامہ آنے والا. آج مائیں بیٹیاں یہ کر رہی ہیں. اور اس دور میں تاجدار کائنات کے علماء چھوٹی چھوٹی بچیوں میں قبر اور قیامت کی فکر یوں لگی رہتی تھی. تو یہ فکر مدرسوں سے آتی ہے, یہ فکر دینی تعلیم سے آتی ہے. اللہ کا خوف, خشیت, جتنا دینی تعلیم اور علم بڑھتا جاتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے. یہ اس کی تاثیر ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا. اصل میں یہ مدرسے امام الانبیاء کے غلاموں, یہ حضور کے فیض کے چشم ہیں. اللہ کی عزت کی قسم آقا فرماتے ہیں کہ جس زمین پر کچھ بچے بچیاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اوپر سے اترنے والی بلائیں اپنے راستے بدل دیتے ہیں کہ یہاں کیسے اتریں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ مدرسے صرف مدرسے نہیں ہیں, یہ حضور کے چشمے, فیض کے چشمے. حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے, بڑی خوبصورت بات, آپ نے بھی مدرسہ بنایا ہوا تھا. اور ہر دور میں نا اکثریت لوگوں کی دین سے غافل ہی رہی ہے. تو جو نہیں بھیجتے تھے اپنے بچے پڑھنے کے لیے, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بندے کو خطاب کرتے, مخاطب کرتے, اور بڑا عجیب جملہ کہتے غوث اعظم. فرماتے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت عطشانا. غوث اعظم فرماتے او عقل کے اندھے, وہ رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں بغداد میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے, اور پھر بھی تیرے بچوں کے کاسے خالی ہیں, اور پھر بھی وہ تعلیم دین سے محروم ہے. اس لیے آپ حضرات کا یہ مذہبی اور قومی اور ملی فریضہ ہے, اپنوں بچوں کا رخ کر دیں سب سے پہلے حضور کی شریعت کی تعلیم کی طرف. اللہ پہ توکل کریں, بھول جائیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نا, من عاملنا ربحا, اللہ فرماتا ہے ہم سے معاملہ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا, ہم اس کا کبھی نقصان نہیں ہونے دیتے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, علالت کے باوجود آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائے اور مکمل طور پر صحت نصیب فرمائے. بڑی ہمت کی اور آپ لوگ بھی دور دراز سے تشریف لائے. تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت جن بچوں نے قرآن پاک یاد کیا ان کے توسل سے ہماری کوتاہیاں اور غفلتیں معاف فرمائے. یہ جو منظر ابھی تھوڑی دیر بعد پیش ہونے والا ہے نا, اس کو دیکھنے کے لیے صرف عام گھروں سے نہیں آئے, آسمانوں سے ملائکہ بھی اترے ہوئے. امام الانبیاء نے فرمایا جہاں ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے یہ انہی کی تقریب ہو رہی ہے, تو وہاں فرشتے بھی عرض کرتے ہیں مولا آج اجازت دے کہ ہم زمین پہ چلے جائیں. اس مجلس میں اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے فرشتے کیوں اجازت مانگتے ہیں کہ ہم زمین پہ چلے جائیں. وہ جو آسمانوں کی بلندیوں میں رہتے ہیں اجازت مانگ رہے مولا ہم اس مجلس میں جانا چاہتے ہیں زمین. اجازت کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آج رحمتوں کا رخ اتنا اوپر نہیں ہے جتنا نیچے کی طرف. آج چونکہ رحمتیں فوکس کیے ہوئے ہیں اس مجلس پر کہ جہاں قرآن کی تعلیم کے لیے جمع ہونے والے بیٹھے ہیں, تو خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی اولاد عطا کی کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ قرآن کے حافظ بنے اور امین بنے. اللہ پاک انہیں عالم بنائے, عارف بنائے, حضور کی شریعت کا سچا خادم بنائے. جن علماء نے تعلیم دی اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, اور جو خدمات سر انجام دیتے ہیں مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ زندگی بھر انہیں اس چاکری کی توفیق سے نوازے. میں شکر گزار ہوں کہ ان کے توسل سے اتنے علماء کی زیارت کا شرف پایا. وما علینا الا البلاغ.